السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. حدیث نمبر 759 759. حدثنا عبدان عن ابی حمزة عن الاعمش عن ابی وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما قال لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا. ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے ابو حمزہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمرو سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان نہ تھے. فاحشن یعنی فحش کلامی کرنا، بد زبانی کرنا، ولا متفحشن اور نہ بد زبان بنتے. وکان یقول اور آپ فرماتے تھے، ان من خیارکم بے شک تم میں سے بہتر لوگ وہی ہیں، احسنکم جو زیادہ اچھے ہیں، اخلاقاً اخلاق کے اعتبار سے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں دیگر مناقب اور خصائل اور فضائل کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہاں آپ کی گفتگو کے انداز پر بھی بات کی جا رہی ہے کہ آپ بد زبانی نہیں کرتے تھے اور گفتگو کے دوران اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے تھے، بہترین الفاظ بولتے تھے. اور اسی طرح جب کسی کے ساتھ معاملہ پیش آتا تو اس وقت بھی ایسی گفتگو نہ کرتے جو بد زبانی پر مشتمل ہو. یعنی یہ تو آپ کا عمل تھا اور آپ کا فرمان کیا تھا کہ تم لوگوں میں سے بھی بہترین وہ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہیں. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما فإن كان اثما كان ابعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا، انہا قالت ما خیرہ نہ اختیار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بین امرینی دو کاموں میں، دو معاملات میں، دو باتوں میں، الا مگر اخذ آپ نے لیا، اختیار کیا، ایسرہما ان میں سے آسان تر کو، ما لم یکن اثما جب تک وہ گناہ کا کام نہ ہوتا، فإن كان اثما پھر اگر وہ گناہ ہوتا، كان ابعد الناس منہ تو آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے تھے، یعنی اس گناہ کے کام سے. ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں انتقام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لنفسہ ہی اپنی ذات کے لیے، الا مگر ان تنتہک حرمت اللہ یہ کہ پامال کی جاتی اللہ کی کوئی حرمت، فینتقم للہ بہا تو وہ آپ انتقام لیتے تھے اللہ کی خاطر اس سے، یعنی اس کے بدلے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی اعتبار سے کئی لوگوں نے دکھ دیے، جن میں آپ کا چچا ابو لہب اور پھر اور بھی مکہ کے بہت سے لوگ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس پر کوئی جوابی کاروائی نہیں کی. ہاں جب کوئی شخص دین کے کسی حکم میں، دین کے کسی کام میں کوئی خلل ڈالتا تو اس وقت صرف اللہ کی خاطر، ایک مقصد کی خاطر اس سے انتقام لیتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی عورت نے غزوہ خیبر کے موقع پر زہر ملا کر بکری کا گوشت کھلایا تھا، آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا. جس شخص نے آپ پر جادو کیا تھا آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے قتل بھی کروایا، جیسے کعب بن اشرف ہے یا کچھ اور لوگ ہیں.
تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین میں خلل ڈالا تھا. اللہ کے دین کو جہاں نقصان ہوتا تھا تو وہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ سختی برتتے تھے، ورنہ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اس سے بالکل برعکس ہے. ہم جہاں ذاتی مفاد آتا ہے وہاں پر سخت ہو جاتے ہیں، اور جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں پر ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے ان رویوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت ریحا قط او عرفا قط اطیب من ریح او عرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ہم سے حماد نے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے کہا، انس کہتے ہیں، ما مسست نہیں میں نے چھوا، ٹچ کیا، حریرن کوئی ریشم، ولا دیباجن اور دونوں ہی ریشم کی قسمیں ہیں، ایک باریک اور ایک موٹا. الیانا جو زیادہ نرم ہو، من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے، ہاتھ سے، یعنی آپ کا ہاتھ اگرچہ مردانہ ہاتھ تھا لیکن بہت ہی نرم اور ملائم تھا. ولا شممت ریحا قط او عرفا قط اطیب من ریح او عرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ولا شممت اور نہ میں نے سونگھی، ریحن کوئی بو، او عرفن یا خوشبو، قط کبھی بھی، من ریح بو سے، او عرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پاکیزہ تھے، صاف ستھرے تھے. آپ سے کسی قسم کی کوئی بو نہیں آتی تھی، بلکہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سے محبت بھی کرتے تھے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، کان یعجبہ الریح الطیبۃ، آپ کو عمدہ خوشبو پسند تھی، اچھی خوشبو پسند کیا کرتے تھے. اسی طرح خوشبو آپ کی پہچان تھی. یعنی ہوتا ہے نا کہ مختلف لوگوں کو جب آپ ملتے ہیں تو آپ پہلے سے اینٹیسپیٹ کرتے، پہلے سے آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ میں اس کے قریب جاؤں گا تو مجھے اسمیل آئے گی، اس کے قریب جاؤں گا تو اچھی فیلنگ ہوگی، کون کس مزاج کا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے ہمیشہ ہی خوشبو آتی تھی. ابراہیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی پاکیزگی کی وجہ سے آپ کو رات کے وقت بھی پہچان لیا جاتا تھا. یعنی جب آپ رات کو کسی جگہ سے گزرتے تھے تو وہاں سے بھی پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، حالانکہ اندھیرا ہوتا تھا اور وہ خوشبو آپ کی پہچان ہوتی تھی. انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ کوئی خوشبو، خواہ وہ مسک ہو یعنی مشک یا کوئی اور ہو، کبھی نہیں سونگی. یعنی سب سے زیادہ عمدہ خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا کرتی تھی. ابراہیم کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزرتے تھے تو عمدہ خوشبو سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے آپ گزرے ہیں. وائل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا ایک ڈول پیش کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پیا اور ڈول میں پھر کلی کر دی. اس ڈول کے پانی کو دوبارہ کنویں میں واپس الٹا دیا گیا، اور جب اس میں ڈالا گیا تو وہ کنواں مشک کی طرح مہکنے لگا. یعنی پورے کنویں کا پانی جو تھا وہ بھی خوشبودار ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سکا ساتن، ایک برتن تھا جس میں بہت سی خوشبوؤں کو آپ نے ملا رکھا تھا. آپ اس سے اپنے کو خوشبو لگایا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عود کی دھونی لیتے تھے، بخور جس کو کہتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی نہیں دیکھا. کس نے دیکھا؟ بس چند لوگوں نے دیکھا. ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے، عربوں کے ہاں ہر گھر میں ہی تقریباً اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. خاص قسم کے مخصوص قسم کے کوئلے ہوتے ہیں جن کو جلا کر ان کے اوپر اود کی لکڑی یا امبر یا اور اس طرح کی خوشبو ڈالی جاتی ہے جس سے دھواں نکلنے لگتا ہے. جب وہ دھواں نکلتا ہے تو وہ ساری فضا کو معطر کر دیتا ہے. بہت سے لوگ اپنے کپڑوں کو، وارڈروب کو اس سے دھونی دیتے رہتے ہیں تاکہ کپڑوں کے اکٹھا رہنے سے بعض اوقات ایک عجیب طرح کی اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ اس کا بھی ازالہ کر دیتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ کبھی بھی خوشبو کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے. یعنی اگر کبھی کوئی آپ کو خوشبو کا تحفہ دیتا تو آپ اس کو قبول کر لیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت شاق گزرتی تھی کہ
آپ سے کسی قسم کی کوئی بو آئے. اسی وجہ سے آپ نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا جب آپ کی ازواج مطہرات میں سے بعض نے کہا کہ آپ کے منہ سے ایک خاص قسم کی بساند آ رہی ہے، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ کبھی شہد نہیں کھاؤں گا. تو بہرحال وہ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اس سے روک دیا کہ آپ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کریں گے. لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی قسم کی بو خواہ منہ سے آئے یا جسم کے پسینے سے یا کسی بھی طرح آپ کو پسند نہ تھا. اب ان احادیث کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے لیے کیا سوچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ جب ہم اجتماعی عبادت کے لیے جائیں، جیسے آج کل تراویح ہو رہی ہے، مسجدوں میں لوگ جا رہے ہیں یا دورہ قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں، اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، تو ہمیں کتنا خیال رکھنا چاہیے اس بات کا کہ ہمارے جسم سے یا ہمارے کپڑوں سے یا ہمارے منہ سے کسی دوسرے کو اذیت نہ پہنچے. بہت ہی اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات گرمی کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے انسان کے اندر سے ایسی اسمیل آنے لگتی ہے، تو اس کا علاج بھی کرنا چاہیے. بہت سے ایسے ٹوٹکے اور نسخے ہیں، مثلا پھٹکڑی یا گلاب کارک یا اور ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو انسان اگر انڈر آرم استعمال کرتا ہے تو اس سے پسینے کی بو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی. اسی طرح منہ سے کچھ لوگوں کی بساند آتی ہے، خصوصاً روزے کی حالت میں ایک نیچرل سی چیز ہے، تو اس کا بھی علاج یہ ہے. اس سلسلے میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہوں گی جو میں خود ذاتی طور پر بھی تجربہ کر رہی ہوں کہ اگر سحری کھاتے وقت آخری چیز آپ الائچی کے چند دانے منہ میں ڈال لیں اور ان کو چبا کر یعنی اچھی طرح ان کو منہ کے اندر رکھیں، یہ چند سیکنڈ کی بات ہے، اور پھر آخر میں اس پہ پانی پی لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے منہ سے اسمیل بھی کم آئے گی اور آپ کو پیاس نہیں لگے گی. اب آپ دیکھیے میں الحمدللہ 2 گھنٹے بولتی ہوں لیکن اس طرح پیاس نہیں لگتی جس طرح عام طور پر روزے کی حالت میں بہت زیادہ پیاس لگتی. تو آپ سب بھی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی فائدہ دے. مجھے بھی کسی نے بتایا تھا تو میں نے اس کو شروع کیا، تو الحمدللہ بہت ہی مفید نسخہ ہے. یعنی ان دونوں چیزوں کا علاج ہو جائے گا، یعنی وہ ایک خاص پیاس کسی کیفیت تکلیف دیتی رہتی وہ بھی ختم ہو جاتی. تو ہم سب کو بھی اس کا بہت ہی دھیان رکھنا ہے. کچھ لوگوں کے اندر کم اسمیل ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے اندر بہت اسمیل ہوتی ہے، کہ جسم کی سیکریشنز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بیچارے خود بھی بعضوں کا شرمندہ ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. اور بعض لوگ تو محض غفلت کی وجہ سے نہ نہانے کا اہتمام کرتے ہیں اور نہ ہی کپڑے بدلنے کا، اور سستی کے مارے نہ کپڑے دھونے کا اور نہ ہی اپنا علاج کرنے کا. تو ان چیزوں کے بارے میں تمام خواتین کو کانشیس ہونا چاہیے، کیونکہ جو آپ ہوں گے وہی آپ کے آگے نسلیں، آپ کے بچے جو ہیں آپ سے سیکھیں گے. اور ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. متطہر کا معنی ہے خوب پاک صاف ہونے والے، یعنی صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ اندر تک اپنی صفائی کرنے والے، ہر چیز کی، ہر وہ چیز جو اذیت دینے والی ہے، ہر وہ چیز جو ناپاک ہے، ہر وہ چیز جو ناگوار ہے اپنے کو یا دوسرے کو، ان سب چیزوں کو پاک صاف کرنا جو ہے اس میں تطہر آتا ہے، یعنی خوب پاکیزگی کا اہتمام کرنا. اگلی حدیث ہے حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ ابن سعید قطان نے بیان کیا، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی عتبہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے، صحابی ہیں. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء، زیادہ حیا والے تھے، من العذراء، کماری لڑکی سے، فی خدرہا، اپنے پردے میں، یعنی وہ لڑکی جو اپنے پردے میں رہتی ہے اسے کبھی کسی مرد نے دیکھا نہیں، کسی نے چھوا نہیں، جتنا اس کے اندر حیا ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ جتنا ایک لڑکی اپنے پردے کا، اپنی نگاہوں کا، اپنی گفتگو کا اہتمام کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اتنا ہی اس کے اندر حیا ہوتا ہے، اور جتنا حیا ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں براہ راست ایمان سے تعلق رکھتی ہیں. اور جب انسان کے اندر حیا نہیں رہتا تو پھر ایمان نہیں رہتا، اور ایمان نہیں رہتا تو پھر اس کے نیک کاموں میں کوئی برکت نہیں رہتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا، یعنی کبھی کسی کے سامنے اپنے آپ کو آپ نے ننگا نہیں کیا تھا. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید الحیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا والے تھے. عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ قضاء حاجت کے لیے اونچی عمارت یا
درختوں کے جھنڈ میں جائیں. یعنی اس زمانے میں گھروں کے اندر ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے کہ بند. اب تو کتنا آرام ہے کہ آپ ٹوائلٹ میں جائیں اور اندر سے لاک کر لیں, بات ختم. کوئی اس کے بعد ڈر خطرہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ سکے گا. لیکن اس زمانے میں بیڈ روم کے ساتھ تو دور کی بات, گھر کے اندر بھی نہیں ٹوائلٹ ہوتے تھے. اپنی ضرورت کے لیے لوگ باہر جاتے تھے, کیونکہ گھر کے اندر اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو کمروں میں اور گھر کے اندر ایک خاص قسم کی اسمیل ہو جاتی ہے اگر صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کیا جائے. کیونکہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتے وہ اپنے واش روم کو کہاں صاف رکھیں گے, ان کے اندر صفائی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. تو جس کی وجہ سے کئی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں, اور یہ جو جنات وغیرہ بھی ایسی جگہ کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں جو گندی ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے رفع حاجت کے لیے تو دور تشریف لے جاتے, یا تو کسی بڑی عمارت کے پیچھے جہاں کوئی نہ دیکھنے والا ہو, یا درختوں کے جھنڈ میں جہاں دوسروں سے چھپے ہوئے ہوں آپ. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کے متعلق کوئی خبر ملتی, یعنی کوئی نامناسب ناگوار بات پتہ چلتی, تو ایسے نہ کہتے کہ فلاں کو کیا ہوا ہے کہ یوں کہتا ہے, بلکہ فرماتے لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایسے اور ایسے کہتا ہے. یعنی کسی ایک کو پن پوائنٹ کرنے کی بجائے یا اس کا نام لے کے بات کرنے کی بجائے آپ جنرل انداز میں, عمومی انداز میں بات کیا کرتے تھے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحییٰ وابن مہدی قال حدثنا شعبۃ مثلہ واذا کرہ شیئا عرف فی وجہہ. مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا, کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان اور عبد الرحمن بن مہدی نے, دونوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا, پھر یہی حدیث بیان کی, یعنی جو اوپر آئی ہے, اور اس میں اتنا اضافہ ہے وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا, اور جب آپ ناپسند کرتے تھے کسی چیز کو, عُرِفَ فِي وَجْهِهِ, تو آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتا تھا. یعنی آپ زبان سے بد زبانی نہیں کرتے تھے, جیسے شروع میں آیا نا کہ آپ نہ فاحش تھے نہ متفحش تھے, بلکہ آپ کے چہرے پر اس کے اثرات نظر آتے تھے کہ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل اخلاق والے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لأتمم مکارم الاخلاق, اچھے اخلاق کی تکمیل کروں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق رکھتے تھے. بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ باہر تو بڑے نرم مزاج اور بڑے خیر خواہ اور بڑے اچھے نظر آتے ہیں, لیکن اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے ہی بچوں کے ساتھ اور اپنے ہی خاندان والوں کے ساتھ انتہائی بدتمیز, بد اخلاق اور بد مزاج. اور اس کی بہت لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں لوگوں کے اندر, کہیں کچھ کہیں کچھ. لیکن اچھا اخلاق کس کا ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے, بےہودہ گوئی کرنے والے اور بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے. اسی طرح کسی کو لان تان اور ملامت بھی نہیں کرتے تھے. عتاب کے وقت اتنا کہتے کہ فلاں کو کیا ہو گیا ہے یا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, اس کی پیشانی خاک آلود ہو. اگر کسی کو ڈائریکٹ بھی کہتے تو پیشانی خاک آلود. پیشانی کب خاک آلود ہوتی؟ جب سجدہ کرتے ہیں, یعنی اس کو اور زیادہ سجدوں کی توفیق ہو. یہ بھی ایک طرح سے دعا ہی تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑوں کو بھی عزت دینے والے تھے. حضرت ابو بکر کے والد جو تھے ابو قحافہ, وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے, ان کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے. تو فتح مکہ کے دن آپ کے پاس ان کو لے کر آئے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جب آپ کے سامنے وہ آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے اعزاز کا خیال کرتے ہوئے, یعنی ان کا ایک طرح سے احترام کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر بزرگ کو گھر میں ہی رہنے دیتے تو ہم خود ان کے پاس چلے جاتے. آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ سب سے بڑے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے مقام کا خیال رکھتے ہوئے ان کے والد کو بھی عزت دیتے ہیں کہ آپ نے ان کو یہاں کیوں تکلیف دی, ہم ان کو گھر میں جا کر مل لیتے. اور اس وقت انہوں نے دراصل اسلام قبول کیا تھا. اب دیکھیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مردوں میں سے مسلمان ہونے والے, اور ان کے والد اتنی دیر سے اسلام قبول کیے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاندان کے بزرگ کچھ اور ہوتے ہیں, بچے کسی اور طرح ہوتے ہیں. بعض اوقات بزرگ اچھے ہوتے ہیں اور بچے اچھے نہیں ہوتے. اللہ کی توفیق ہے, جس کو بھی وہ چاہے ہدایت دے, توفیق دے کچھ بھی کرنے کی.
تو چونکہ ان کے بال سفید تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا رنگ بدل دو، لیکن سیاہ نہ کرنا. تو یہ یاد رکھیے کہ بالوں کو کالے رنگ سے نہیں رنگنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بلیک کے علاوہ براؤن، یلو، اورنج جو بھی کوئی کرے اس سے منع نہیں کیا گیا. کئی لوگ تو پنک بھی کرتے ہیں. جی چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رنگنا بری بات نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس میں پھر گلٹی فیل کرتے ہیں کہ شاید ہم نے رنگ کر کوئی اچھا کام نہیں کیا. تو رنگا بھی جا سکتا ہے، اور انتہائی بوڑھا انسان بھی رنگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دھکیلا نہیں جاتا تھا. اچھا، ہم میں سے بہت سے لوگ دین پڑھ کر بھی اس اخلاق کو بھی تک نہیں اپنا سکے کہ اگر انہیں کسی راستے سے گزرنا ہے اور اپنے لیے راستہ بنانا یا کسی اور کے لیے بنانا ہے تو دھکے نہیں دینے، پش نہیں کرے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی شخص ناسمجھی کی وجہ سے راستہ روک کے کھڑا ہو گیا ہے تو کیا کرے، یا راستے میں بیٹھ گیا تو اس کو ہلکا سا اس کو ٹیپ کر دے. لیکن اس کو دھکا دے کے ایک طرف پش کر کے راستہ بنانا یا ہٹو بچوں کی آوازیں لگانا، راستہ دے دیں راستہ دے دیں، اور ہم سمجھتے ہیں بڑے ایفیشینٹلی، بڑا پتہ نہیں کیا کمال کا کام کر رہے ہیں. تو پلیز اس حرکت سے بچیں کہیں پر بھی آپ ہوں. عموماً دینی مجالس میں ہی ہم جو دیندار ہیں تو دینی مجالس میں ہی جاتے ہیں جہاں تھوڑا رش ہوتا ہے، یا حرم میں جاتے ہیں، یا کوئی اسی طرح کی کراؤڈ والی جگہ ہوتی ہیں. ورنہ تو ہم اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں. یا اگر ہم عوام کی بھیڑ میں بھی کہیں ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ ہیں یا کسی بس اسٹیشن پر ہیں، تو اس وقت بھی ہم نے حجاب اوڑھا ہوا ہوتا ہے تو ہم دین کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. حجاب پہن کر اور دین کا دعویٰ کرتے ہوئے پھر لوگوں کو دھکا دینا یا پھر کسی دینی شخصیت کے لیے راستہ بنوانا، ہٹ جائیں استاذہ آ رہی ہیں، یہ انتہائی نامعقول بات ہے. اور مجھے سخت ترین ناپسند ہے کہ میرے لیے کوئی کسی کو تکلیف دے اور کہے کہ ان کے لیے راستہ بنائیں، کیونکہ مجھے خود اپنا راستہ الحمدللہ بنانا بہت اچھی طرح آتا ہے کہ میں لوگوں کے بیچ میں سے کیسے گزرتی ہوں. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آٹے میں سے بال نکالتے ہیں نا، تو اسی طرح نکلنا آتا ہے. انسان بس دیکھتا ہے کہ عقل سے کام لے، کہاں کہاں وسعت اور گنجائش ہے وہاں سے نکلتا چلا جائے. لیکن یہ دین کے نام پر بے دینی والا عمل ہے، اس قسم کی حرکتیں کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کو پسند کرتے تھے اور نہ ہی آپ کی خاطر کسی کو تکلیف دی جاتی تھی. آپ نے تو مشرکین کے لیے بھی بد دعا نہیں کی جب آپ سے کہا گیا کہ آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے لعنت کرنے والا نہیں، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، کیونکہ آپ کیا تھے؟ رحمت للعالمین تھے. حدثنا علی بن الجعدی اخبرنا شعبہ عن الاعمش عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ والا ترکہ. مجھ سے علی بن جعدی نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما عابا کبھی عیب نہیں لگایا، طعامن کسی کھانے کو، قط کبھی بھی، کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے. ان اشتہاہ اگر اس کو پسند کرتے، اکلہ اس کو کھا لیتے، والا ترکہ ورنہ اس کو چھوڑ دیتے. کھانے پر ڈسکشنز نہیں ہوتی تھی. یعنی کھانے کے عیب کیا ہوتے ہیں، کیسے عیب نکالا جاتا ہے. مثلاً کیا کہنا، ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ کھانا ہمارے مزاج اور مرضی کے خلاف ہوتا ہے کہ کھانے کیسے نیوٹریشس ہو سکتا ہے، کیسے ہیلدی ہو سکتا ہے، اور اس بجٹ میں ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں. جس کے پاس اچھی سجیشن ہے اس کو بہتر امپروو کرنے کی، وہ ضرور دے، وہ اس پر امانت ہے کہ اس میں یہ چیز زیادہ اور یہ کم کر دیں تو یہ اس سے بہتر ہو جائے گا، اسی بجٹ میں یہ بہتر ہو جائے گا. اور کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، منتظم رائٹ پرسن کے پاس جا کر اطلاع کرنی چاہیے کہ آپ توجہ فرمائیے، کھانا درست نہیں. ٹھیک ہے، تاکہ بہت سے لوگوں کی صحت متاثر نہ ہو. جی ہاں، یہ بھی بڑی واضح بات ہونی چاہیے کہ کیا درست نہیں. ہمیں آج کھانا پسند نہیں ہے، ہم نے کھایا نہیں، بھئی کیا پسند نہیں، تاکہ وہ آئندہ ریپیٹ نہ ہو. کیونکہ آپ نے تو بتایا ہی نہیں کہ کس چیز میں کیا چیز اچھی نہیں. آپ دیکھیے ویسے بھی طبیعتیں فرق ہوتی ہیں نا، پکانے کے طریقے بھی فرق ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو میری طرح شوربہ اچھا لگتا ہے اور کچھ لوگ سوکھا کھانا پسند کرتے ہیں. اب میرے لیے تو شوربہ بہت ہی اچھا ہوگا اور آپ کے لیے تو وہ بالکل اچھا نہیں ہوگا. اب آپ کو عادت نہیں ہے شوربہ کھانے کی تو آپ کیا کہیں گے
وہ ٹھیک نہیں. تو جہاں بہت سارے لوگ ہوں تو وہ درمیان کی راہ اختیار کر لینی چاہیے. کچھ آپ کی مرضی کچھ آپ کی. گھروں میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, کوئی بچہ کچھ نہیں کھاتا, یہ بچہ وہ نہیں پسند کرتا, شوہر کو یہ پسند نہیں, بیوی کو یہ پسند نہیں, کوئی گھر میں بزرگ ہے تو ان کو وہ پسند نہیں. کیا مسئلہ ہے؟ ہر ایک کے لیے الگ تو نہیں پک سکتا, تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ درمیانی راہ اختیار کرنی پڑتی ہے. تو درمیانی راہ اختیار کر کے ایک ایسا بہترین حل نکالے مسائل کا کہ جس میں آپ کمفرٹیبلی اپنی زندگی گزار سکیں. کیونکہ انسان کو ہمیشہ اپنی پسند اور مرضی کی چیزیں نہیں ملتی. کیونکہ بنی اسرائیل کی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تو بعض غذائیں نیوٹریشیس ہوتی ہیں لیکن ہماری زبان کو مزہ نہیں دیتی, لہٰذا ہم اس سے کم تر پہ راضی ہوتے ہیں. مزے مزے کی چاٹ بنا کر وہ جو اس میں دال اور پیاز اور سبزی اور یہ سارا کچھ. تو بہرحال اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے منع تو نہیں کیا کہ نہ کھائیں, لیکن ہر چیز اعتدال میں اچھی ہے. اور حلال اور طیب کا تو بہرحال اہتمام کرنا ہے. اور طیب بظاہر اس کا طیب ہونا بھی, اور آپ کی مزاج کو سوٹ کرنے کے مطابق بھی طیب. مثلاً ایک شخص کو ایک ہی غذا بہت بہت فائدہ دیتی ہے, اس کی بیماری کا علاج ہے, دوسرے کے لیے وہی غذا بیماری کا باعث ہے. اب آپ ایک کے لیے وہ طیب ہے لیکن دوسرے کے اعتبار سے وہ اس کے لیے طیب نہیں ہے, حالانکہ فی ذاتی ہی وہ طیب ہے. یعنی کچھ چیزیں فی ذاتی ہی طیب ہوتی ہیں لیکن آپ کو سوٹ نہیں کرتی, آپ ان کو پھر نہیں کھائیں. اور کچھ چیزیں جو ہیں جو آپ کو بڑی مزے کی لگتی ہیں, چاہے مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوں لیکن کھانا باہر ہے, تو وہ پھر ظاہر میں بھی طیب نہیں ہوتی, تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. بہرحال زندگی میں ایک بات ضرور یاد رکھیے, کہیں پر بھی آپ رہ رہے ہوں کہ جہاں شکایت پیدا ہو وہاں متعلقہ شخص سے ہی بات کر کے اس کا حل پیش کیا جائے, اس مسئلے کو حل کیا جائے, نہ کہ صرف مسئلہ بیان کیا جائے اور اس پر جذباتی ریئیکشن ظاہر کیے جائیں اور غصے کا اظہار کیا جائے. نہیں, جو شخص غلط کر رہا ہے اس کا جا کے ہاتھ پکڑ لیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اس سے بیٹھ کے ٹھیک ٹھاک بات کر لیں. یعنی بد اخلاقی اور بدتمیزی نہیں, لیکن یہ کہنے کا مطلب یہ کہ فرم انداز میں بات کرنی چاہیے, غصے میں نہیں, بدتمیزی اور بد اخلاقی سے نہیں, لیکن اس انداز میں کہ اس کو سمجھ آئے. کیونکہ بعض اوقات آپ ادھر منہ کر کے بات کریں اور اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی کہ کیا کہا, اور اس نے بھی ادھر منہ کر لیا اور معاملہ وہیں کا وہیں رہا, مسئلہ حل ہی نہیں ہوا. تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے کس رویے سے مسئلہ حل ہوا اور کس رویے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو ہمیں اپنا رویہ بدلنے کی پھر ضرورت پیش آتی ہے. کیونکہ اخلاق کو مینٹین کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ ان فتنوں اور ان مشکلات اور ان آزمائشوں کا حل نہ ہمیں آتا ہو, ورنہ آپ بد اخلاق ہی رہیں گے, ہر وقت فرسٹریٹڈ رہیں گے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بجينة الأسدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال وقال ابن بكير حدثنا بكر بياض إبطيه. بہت زبردست حدیث ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد, ہم سے قتيبة بن سعید نے بیان کیا, ابو رجاء الثقفی آزاد کردہ غلام. ہم سے بکر بن مضر نے, انہوں نے جعفر بن ربیعہ سے, انہوں نے اعرج سے, انہوں نے عبداللہ بن مالک بن بجینہ اسدی سے. عبداللہ بن مالک جو ہیں, آپ کے پاس بحینہ تو نہیں لکھا ہوا, ہاں سے کسی اور بحینہ لکھا ہوا نا, ہاں بحینہ بھی ہو سکتا ہے, آئی ہیو ٹو میک شیور, لیکن ادھر اس کتاب میں بجینہ, بہرحال بحینہ بھی کر لیں ساتھ لکھ کے, ٹھیک. تو عبداللہ بن مالک ان کا نام ہے, اسدی ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ بنو المطلب میں سے ہیں, بنو المطلب بن عبد مناف قریش میں سے. شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے, بہت روزے دار اور قیام کرنے والے تھے, اور یہ مسلسل روزے رکھتے تھے, روزوں پر روزے رکھتے چلے جاتے تھے. کان ممن یسرد الصوم الدہر کلہ, اور یہ بطن ریم میں نازل ہوئے, یعنی رہے, جو مدینہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ہے, مدینہ کے مضافات میں رہتے تھے. یہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اذا سجد جب سجدہ کرتے، فرج کھلا کرتے، بین یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، یا اپنے دونوں ہاتھوں کو یعنی پیٹ سے الگ رکھتے، چمٹ کے جڑ کے نہیں سجدہ کرتے تھے بلکہ بازو ہٹے ہوئے ہوتے تھے. حتی نرى ابطیہ یہاں تک کہ ہم آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لیتے تھے. یعنی ابطیہ کا مطلب تو بغلیں دیکھ لیتے تھے لیکن مراد ہے بغلوں کی سفیدی. وقال ابن بکیر اور ابن بکیر کہتے ہیں حدثنا بکر، بکر کہتے ہیں بیاض ابطیہ آپ کی بغلوں کی سفیدی. ٹھیک ہے، دو باتیں اس سے پتہ چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ سجدے کی پوزیشن کیسی ہوتی تھی آپ کی، یعنی خوب اچھی طرح جم کے سجدہ کرتے تھے کھلے ہو کے پورے اعضاء کے ساتھ. کہ جب ہم چمٹ کے زمین کے اوپر بچھ کے سجدہ کرتے ہیں تو وہ ایک سجدے کی کیفیت ہے تو آرام کرنے کی ہوتی ہے. جیسے کئی لوگ نماز کے بعد تھک جاتے ہیں تو اسے چمٹ کے نیچے لیٹ جاتے ہیں، ویسے لیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی تو سر کے بل لیٹ جاتے ہیں وہیں. تو وہ تو آرام کی پوزیشن ہے جس میں آپ کے نہ ہاتھ رکھے ہوئے، نہ کونیاں کھڑی ہیں، نہ بازو کھلے ہیں. اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں بھی سفید ہوتی تھیں. وہ کیسے سفید ہوتی ہیں؟ کیسے سفید ہوتی ہیں؟ جی ہاں، جب آپ ان کو اچھی طرح صاف رکھتے ہیں، اپنے بالوں کی صفائی کرتے ہیں، بال اتارتے رہتے ہیں. بہت سے لوگوں سے پسینے کی غلیظ بو صرف اس وجہ سے آتی ہے کہ وہ اپنے انڈر آرم، انڈر لیگز، بالوں کی صفائی نہیں کرتے. بس الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پسینہ اس میں جمتا رہتا ہے اور پھر جتنے چاہے اچھے خوبصورت صاف لباس پہن لیں لیکن ان کے جسم سے بو آنا بند نہیں ہوتی. تو اس چیز کا بھی لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ کی بغلیں سفید رہتی تھی، یعنی بہت عرصے تک ان پہ بال نہیں لگے رہتے تھے. یہ باتیں حدیث کے سوا کہیں پتہ چلیں گی آپ کو؟ دنیا کی کوئی کتاب ہے جس میں یہ تربیت کی گئی؟ اتنے گہرے اندرونی مسائل جو لوگوں کے ہیں جن کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی گندے لوگوں کی وجہ سے بہت مسائل ہوتے ہیں. لوگ اصل میں عام طور پر ان باتوں کے بارے میں بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے. وہ اس کو ایٹیکیٹس اور مینرز کے خلاف سمجھتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی وائلیشن کر رہے ہوں سنت کی. لیکن یہ ہمارا دین ہے کہ جو ہمیں اندر اور باہر دونوں اعتبار سے صاف ستھرا رکھتا ہے. ایسی باتیں تو شاید مائیں بھی نہیں سکھاتی اپنے بچوں کو. اگر وہ سکھاتی ہوتی تو پھر بچوں کے اندر اتنی تمیز تو ہوتی بڑے ہو کر. حدثنا عبد الاعلی ابن حماد حدثنا یزید ابن زریع حدثنا سعید عن قتادہ ان انس رضی اللہ عنہ حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه. ہم سے عبد الاعلی بن حماد نے بیان کیا. یہ حماد بن نصر الباہلی ہیں اور آزاد کردہ غلام ہیں، محدث ہیں، اور ابو حاتم نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے. 237 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور یہ حدیث بھی حضرت انس نے روایت کی قتادہ وغیرہ سے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرفع یدیہ فی شیء نہ اٹھاتے تھے اپنے دونوں ہاتھ کسی چیز میں، من دعائہ اپنی دعاؤں میں سے، الا مگر فی الاستسقاء صلاۃ الاستسقاء میں، نماز استسقاء میں. فإنہ پس بے شک آپ کان یرفع یدیہ اٹھاتے اپنے دونوں ہاتھ، بلند کرتے اپنے دونوں ہاتھ، حتی یرا بیاض ابطیہ یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی بھی دکھائی دیتی تھی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر نہیں بلند کرتے تھے جتنا، یعنی بالکل اوپر تک، یعنی بہت اوپر اٹھاتے تھے. انسان اگر چہرے سے بھی اوپر اٹھائے تو تب یہ حصہ جو ہے نیچے کا وہ نظر آنے لگتا ہے. یعنی صلاۃ الاستسقاء میں انسان فریاد کر رہا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ بارش برسائے، اور بہت ہمبل ہونے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بھی پلٹاتے تھے ہمبلنس کے جیسچر کے طور پر. تو آپ کی دعا میں بھی بہت آہوزاری ہوتی تھی. حدثنا الحسن بن الصباح، یہ ابو علی البزار الواسطی ہیں. حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالک بن مغول قال سمعت عون بن ابی جحیفۃ ذکر عن ابیہ
عون بن ابی جحیفہ اپنے والد ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں، دفعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھکا دیا گیا، یعنی پش کر دیا گیا، وہو بالابطح، اور وہ پتھریلی زمین پر تھے، محسب کے علاقے میں تھے، فی قبۃ، ایک خیمے میں، قبہ کس کو کہتے ہیں؟ خیمہ، کان بالحاجرتی، جو سخت گرمی میں تھا، یعنی سخت گرمی کے دن یا سخت گرمی کے وقت، دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تھے، خرج بلال، تو بلال نکلے، یعنی اس خیمے سے باہر نکلے، فنادى بالصلاۃ، نماز کے لیے، نادا کا مطلب پکارا یعنی آذان دی، ثم دخل، پھر داخل ہوئے، فاخرج، یعنی بلال کہاں داخل ہوئے؟ خیمے میں، یس، سب پہلے خیمے میں تھے، اور ان کو ابو جحیفہ کو بھی خیمے کے اندر دھکیل دیا گیا، تو یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے دیکھا کہ بلال باہر گئے، آذان دیے، پھر اندر آئے، پھر کیا کیا؟ فاخرج فضل وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نکالا انہوں نے بچا ہوا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا، فوقع الناس علیہ، تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، یاخذون منہ، وہ اس میں سے لے رہے تھے، ثم دخل، پھر اندر چلے گئے، فاخرج العنزۃ، انزہ بھی لکھا جاتا ہے اس کو، تو انہوں نے برچھی نکالی، وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کأنی انظر الی وبید ساقیہ، گویا کہ میں آپ کی پنڈلیوں کی چمک دیکھ رہا ہوں، وبید چمک، فرکز العنزۃ، تو آپ نے برچھی گاڑ دی، ثم صلی الظہر، پھر ظہر کی نماز پڑھی، رکعتین، 2 رکعت، والعصر رکعتین، اور عصر بھی 2 رکعت، یمر بین یدیہ الحمار والمرأۃ، تو آپ کے آگے سے یعنی برچھی کے پرے گدھا اور عورتیں گزر رہی تھی، یعنی پھر نماز میں کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی نماز باطل نہیں ہوتی، خراب نہیں ہوتی اگر انسان نے آگے سترا گاڑا ہوا ہو۔ لیکن حدیث یہاں کس مقصد کے لیے لائی گئی ہے؟ سترے کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے، یا آپ کی ایک صفت بیان کرنے کے لیے کہ آپ کی پنڈلیاں چمکدار تھیں؟ یس، اس سے کیا پتہ چلتا؟ پاؤں، ایڑیاں، پنڈلی، اس سارے حصے سے بھی لوگ عام طور پر غافل رہتے ہیں اور ان کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، اور خاص طور پر اگر لڑکیوں کی پنڈلیوں پر مردوں جیسے بال ہوں اور بہت ہی بھیانک منظر پیش کرتے ہوں تو ان کی صفائی بھی ضروری ہے۔ ویسے بالوں کا اتارنا اور اکھیڑنا جو ہے، جیسے چہرے وغیرہ سے جو پلکیں جوڑنا اور بمیں اکھیڑنا، یہ تو درست نہیں ہے، لیکن جسمانی صفائی جو ہے وہ درست ہے۔ حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا سفیان عن الزہری عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لأحصاہ۔ سبحان اللہ۔ حسن بن صباح البزار نے روایت کیا، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث، آپ بات کرتے تھے، حدیثاً کوئی بھی بات، لو عدہ العاد، اگر گننا چاہتا اس کو گننے والا، لأحصاہ، تو وہ اس کو شمار کر لیتا، یعنی اس کے نمبر گن لیتا کہ ٹوٹل کتنے نمبر۔ اصل میں یہ عدہ اور احصا دونوں ہی لفظ گنتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عدہ جو ہے وہ کاؤنٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاؤنٹ کرنا، ٹھیک ہے، اور احصا جو ہوتا ہے وہ کاؤنٹ کر کے یعنی پورا اس کا جو فگر ہے نا وہ نکالنا۔ احصائیات جو ہیں عربی زبان میں احصائیات کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس کو، تو ان دونوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ پھر اس کے بعد وقال اللیث، اور لیث کہتے ہیں حدثنی یونس عن ابن شہاب انہ قال اخبرنی عروۃ ابن الزبیر عن عائشۃ انہا قالت الا یعجبک ابو فلان جاء فجلس الى جانب حجرتی یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمعنی ذلك وکنت اسبح فقام قبل ان اقضی صبحتی ولو ادرکتہ لرددت علیہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسرد الحدیث کسردکم. پھر اس حدیث کے بعد امام بخاری نے ایک دوسری روایت سے اسی حدیث کی مزید وضاحت میں ایک اور واقعہ بیان کیا. تو دونوں کے امتزاج سے بات پوری طرح سمجھ آتی ہے. یعنی پہلے حصے میں تو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گنے جا سکتے تھے، آپ بہت تیز نہیں بولتے تھے بلکہ آہستہ بولتے تھے، اور آہستہ بولنے کے علاوہ واضح بولتے تھے، کیونکہ جب تک کوئی واضح نہیں بولتا تو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ ایک لفظ بولا، یہ ایک کھا گیا اور ایک کہاں گیا. تو جیسا قرآن مجید بھی آپ پڑھیں تو منہ کھول کے، یعنی کہ منہ کے اندر نہ پڑھیں، بولیں بھی کسی سے بات بھی کریں تو منہ کے اندر نہیں گنگنائیں، واضح طور پر بات کریں، کیونکہ یہی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہاں پر ایک دوسری روایت میں عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ کی روایت سے یا حضرت عائشہ کے ریفرنس سے بیان کیا انہا قالت، کہ وہ کہتی ہیں الا یعجبک ابو فلان، کیا نہیں تعجب ہوتا تمہیں ابو فلان سے، نام نہیں لیا. دیکھ لیجئے، جاء فجلس، وہ آئے اور بیٹھے، الی جانب حجرتی، میرے حجرے کے پاس ہی، یعنی مسجد میں دروازے کھلتے تھے نا، تو میرے حجرے کے پاس آ کے بیٹھ گئے. یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کرنے لگے. یسمعنی ذلک، مجھے سنا رہے تھے. وہ مقابلہ چلتا تھا نا ان دونوں کا. وکنت اسبح، اور میں نفل پڑھ رہی تھی. فقام، تو وہ چلے گئے. قبل ان اقضی صبحتی، اس سے پہلے کہ میں اپنے نفل پورے کرتی، میرے سلام پھیرنے سے پہلے ہی وہ سنا کے رخصت ہو گئے. ولو ادرکتہ، اگر میں اس کو پا لیتی، لرددت علیہ، تو میں اس پر رد کرتی، میں اس کو بتاتی کہ ایسے بات نہیں کرتے. یعنی اس سے حضرت عائشہ کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ جو بات جہاں اصلاح کے قابل ہوتی تھی وہیں پر ہی اس کو بتا دیتی تھی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہنے لگی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسرد الحدیث کسردکم، نہ تھے جلدی جلدی باتیں کرتے جیسے تم باتیں کرتے ہو، جیسے تم لوگ جلدی جلدی بولتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تعلیم دیتے تھے لوگوں کو. یعنی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر آپ ہی کی بات کو دوسروں کو بتانا اور سکھانا، یعنی آپ ایک طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس تعلیم کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں. تو صرف الفاظ ہی بیان نہیں کیجیے، اس اخلاق کو بھی، اس پورے جو ایک تربیت کا انداز ہے اس سب کو بھی ساتھ لے کر چلیں. حضرت عائشہ کی یہ بات بہت ہی خوبصورت ہے. انہوں نے اس لیے سب کے سامنے اصلاح کی کیونکہ کرنے والے نے سب کے سامنے یہ غلطی کی تھی، اور اگر وہ اصلاح نہ کرتی تو دوسرے لوگ بھی اب جو سامنے نظر آ رہا ہے اسی کو فالو کرنے لگتے کہ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. وہ بھی تو صحابی ہیں اور وہ مسجد نبی میں ایسا کر رہے تھے. اچھا، ہم لوگوں کا عام طور پر طریقہ کیا ہوتا ہے جب کسی بھی بات کو ہم نے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے؟ میں نے فلاں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم ایسے کہتے ہیں نا، فلاں بھی تو ایسا کر رہا تھا، وہ تو الہدا میں پڑھتا ہے اور وہ تو الہدا کی ٹیچر ہے اور وہ الہدا کے انتظامیہ میں ہے، وہ ایسے کر رہی تھی، لہٰذا جائز ہو گیا ہمارے لیے بھی وہ سب کچھ کرنا، چاہے وہ اخلاق سے تعلق رکھتا ہو یا بد اخلاقی سے تعلق رکھتا ہو. کیا ہمیں کسی بھی کام کے لیے یہی کرائیٹیریا رکھنا چاہیے؟ کیا الہدا کی ٹیچرز پر براہ راست شریعت نازل ہو رہی ہے؟ وہ بھی تو اسی اصل سے لے رہی ہیں نا جس سے آپ کو لینا چاہیے. آپ کو یہ کتابیں کیوں پڑھائی جا رہی، ورنہ تو بیٹھ کے ہم مجلس کرتے، کس سے باتیں سناتے اور چلے جاتے. لیکن ہاتھ میں حدیث کی کتاب پکڑ کر ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور پڑھنا، سمجھنا علم یقینی کے لیے ضروری ہے، جو الٹیمیٹلی عمل میں انسان کی تبدیل ہوتا ہے. کیونکہ پھر انسان کسی موجودہ شخصیت کو آئیڈیالائز نہیں کرتا، وہ کس کو آئیڈیالائز کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر صحابہ کے عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی کہیں فرق نظر آتا ہے تو وہ کس کو لیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو لیتا ہے. اب یہ جو بیان کر رہے تھے حدیث، یہ بھی ایک صحابی ہی تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کی شخصیت بھی بیچ میں پھر اس تعلیم کے شامل ہو جاتی. لیکن حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، وہ آپ کا دفاع کر رہی ہیں اور حدیث بیان کرنے کا طریقہ بھی بتا رہی ہیں. تو ہم سب کو جب اپنی اصلاح کرنی ہو تو اپنے لیے کیا کریں؟
سنت کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، لوگوں کو نہیں دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو تھی وہ مختصر ہوتی تھی، جوامع الکلم. آپ نے فرمایا مجھے کلام کی ابتدا بھی دی گئی، جوامع الکلمات دیے گئے اور کلام کا خاتمہ بھی دیا گیا. یعنی بات شروع کیسے کرنی ہے اور مکمل کیسے کرنی ہے. یاد رکھیے کسی بھی کلام کی خوبصورتی یا کسی بھی اسپیچ کی، کسی لیکچر کی، کسی درس کی، اس پر بہت منحصر ہوتی ہے کہ آپ نے آغاز کیسے کیا، آپ نے ذہنوں کو تیار کیسے کیا، آپ نے ان کی اٹینشن کیسے لی، اور پھر کرتے کرتے آپ ان کو کس چیز پر لے گئے، ایک پیک پر، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ واپس اختتام کس طرح کیا. تو بگننگ اور اینڈنگ اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تعلیم دینے کی حکمت میں سے ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں ہم شروع میں جیسے خطبہ پڑھتے ہیں، پھر بعض اوقات آیات سنواتے ہیں آپ کو، اختتام پر بھی کچھ آیات سنوا دیتے ہیں. تو اسی مقصد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بگننگ اور اینڈ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ بیچ کی بات بھی فائدہ دے گی. اسی طرح سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ گفتگو میں ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے. آپ کی گفتگو بالکل جدا جدا ہوتی تھی کہ ہر سننے والا آپ کی بات کو سمجھ لیتا تھا. الفاظ واضح ہوتے تھے. ضروری بات 3 بار بھی دہراتے تھے، ہر بات نہیں. اگر ہر بات 3 دفعہ دہرائی ہوتی تو ان احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال تھرائس بیان ہوتے، تو ایسا نہیں. اسی طرح آپ بات کرتے ہوئے آسمان کی طرف بھی نگاہ اٹھاتے تھے، یعنی باتیں کرتے کرتے اوپر بھی دیکھنے لگتے تھے. غصے اور مذاق میں حق بات ہی کہتے تھے. ناراضگی اور رضامندی دونوں حالتوں میں حق کے سوا آپ کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا تھا. کسی صحابی نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مزاح بھی کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں مزاح میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.